السلام علیکم، میں ہوں نور العارفین صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں آمنے سامنے۔ آج جو موضوع جس پر میں بات کرنے کے لیے جا رہا ہوں، اس سے قبل کہ میں یہ بات کروں، میں ویورز ڈسکریشن جو ہے وہ جاری فرمانا ضروری سمجھتا ہوں۔ اس فتوے کے بعد مجھ پہ جو الزامات جو لوگ لگائیں گے، میں ان کے لیے یہ نصیحت جاری فرماتا ہوں کہ حضرت عمران خان کے حوالے سے میرے جتنے تنقیدی پروگرامز ہیں وہ میرے یوٹیوب چینل پر، میرے فیس بک چینل پر، میرے فیس بک پیج پر موجود ہیں۔ انٹرنیٹ کی وسیع اور اس دنیا میں آپ اس کو ڈھونڈیں گے تو مل جائے گا، nurullarfin.com پہ وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ غرض یہ کہ حضرت سابق ہینڈسم اور سابق صادق اور امین کے حوالے سے جب وہ پرائم منسٹر تھے، تب بھی میں نے ایک دن نہیں چھوڑا ان کا جینا مشکل کرنے میں۔ اس ایک وقت میں کہ جب یہ نصیحت جاری فرمائی جاتی تھی کہ جی اچھی مثبت رپورٹنگ کی جائے اور حکومت کے اچھے، میں نے اس وقت بھی نہیں سنی، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ یہ مثبت رپورٹنگ نہیں ہے، یہ خوش آمدانہ اور چاپلوسی کی فرمائش ہو رہی ہے۔ یہ تمہید میں نے اس لیے باندھی کیونکہ آگے جو میں کہنے جا رہا ہوں اس کے بعد لوگوں کو شاید یہ غلط فہمی ہو جائے کہ اوہو میں تو ان کا بہت ہی مرید ہوں، اور نہیں بھائی، یا تو انسان مسلمان ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، یہ بیچ والی شکل کوئی نہیں ہوتی۔ اسی طرح سے یا حق ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، یہ تھوڑا سا حق اور تھوڑا سا باطل سمجھ میں نہیں آتا، اس لیے جو سمجھ میں آ رہا ہے سیاہ و سفید کی طرح وہ پیش کر دیتا ہوں۔ لیگی حکومت کی کانپیں ٹانگنے لگی ہیں۔ محض ایک حکم نامہ عدالت کی جانب سے صادر کیا فرمایا گیا ہے، پوری حکومت میں سراسیمگی پھیل گئی ہے، الامان الحفیظ، کسی کے چہرے پہ ہوائیاں ہیں، کوئی رپورٹر سے اپنی جان چھڑاتا پھر رہا ہے۔ عدالت نے ایک حکم صادر کیا جس کے مطابق یہ کہا گیا کہ سابق وزیر اعظم موجودہ قیدی نمبر 804 کو نجی اسپتال شفٹ کر کے ان کے علاج معالجے کے انتظامات کرا دی جائیں، دیٹس آل۔ یہ اتنا سا معاملہ تھا، بس اس میں کوئی ٹیکنیکلٹی نہیں تھی۔ عدالت نے کہا کہ میڈیکل بورڈ میں عمران خان کی ذاتی بہن کو شامل کیا جائے، اسپتال میں کوئی عوامی اجتماع نہ ہو، جیسا کہ تحریک انصاف کی روایت ہے میلے ٹھیلے کی۔ عدالت نے تاکید کی تھی کہ پی ٹی آئی نے صحت پر سیاست کی تو تمام سہولیات جن کے بارے میں حکم نامہ جاری اب فرمایا جا رہا تھا وہ واپس لے لی جائیں گی، اور پی ٹی آئی ویسے بھی اس وقت تردد کے پوزیشن میں نہیں تھی۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ سابق وزیر اعظم کو شفا اسپتال منتقل کر کے ان کے اہل خانہ سے ان کی ملاقات کرا دی جائے، اینڈ دیٹ از آل۔ اس فیصلے نے ایک عجیب سراسیمگی سے پھیلا دی۔ میں نے ایک نون لیگ کے سینیٹر ناصر محمود بٹ کو دیکھا، ان کے ماتھے پہ پسینہ ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں اور وہ مظلومیت کی ردا تان کر کے کہہ رہے تھے کہ نواز شریف کی حکومت کے خلاف ایک بار پھر سے سازش شروع ہو گئی۔ میں نے اسی وقت سوچ لیا تھا کہ کل کا پروگرام ان کے نام۔ میں دیکھ رہا تھا مختلف چینلز پہ بہت عجیب قسم کی باتیں فرمائی جا رہی تھیں۔ حکومت نے جو جھک ماری ہے اس کا بھی احوال آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ حکومت کہہ رہی ہے پرائیویٹ علاج معالجہ اس کے حوالے سے حکم ہر قیدی کے لیے یا عمران تک محدود، وضاحت کے لیے اپیل دائر کریں گے، اور یہ اپیل دائر کر بھی دی گئی ہے۔ جیلوں میں بہت سے قیدی صحت کے مسائل کا سامنا کر رہے ہیں۔ قانون کے مطابق سزا یافتہ قیدیوں کو سرکاری اسپتالوں میں علاج کی سہولیات دی جاتی ہیں۔ قانون کے مطابق نواز شریف کو آپ وہ جو سترنگی پکوان پکوا رہے تھے، میں 9 سال پہلے اسی جگہ بیٹھ کر کے میں نے وہ پورے کا پورا مینیو شیئر کیا ہے کہ جب کیا نام ہے ان کی کلچ پلیٹیں خراب ہونے کا ڈرامہ شروع ہوا تھا نواز شریف کی، جب حضرت اسرائیل ڈاکٹر عدنان کے قریب نظر آتے تھے ان کو، جب وہ سینہ کو بھی فرماتے تھے کہ ہائے گیا میرا مسیحا، بچاؤ لوگوں بچاؤ، جوک در جوک ٹولیوں میں جا کر کے لوگ ہسپتال میں میاں نواز شریف سے ملاقات کیا کرتے تھے، سترنگی پکوان سے لطف اندوز ہویا جاتا تھا، اور یہ کہا جاتا تھا کہ آج کلچ پلیٹیں اوپر چلی گئیں کل نیچے آ گئیں۔
دل کا دورہ، دل کے پتہ نہیں کتنے آپریشن. شیخ رشید نے اس پہ جو کہا تھا وہ نجی چینل پہ بیٹھ کے یا ٹیلی ویژن چینل پہ بیٹھ کے بات نہیں ہو سکتی. بہرحال شیخ رشید نے جو کہا تھا آپ اپنے ذہن میں لائیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا. انہوں نے کہا تھا کہ جتنی جلدی ان کی سرجری کے زخم بھر جاتے ہیں اتنی جلدی تو کسی بچے کی مسلمانی کے زخم بھی مندمل نہیں ہوتے. اب حکومت کہہ رہی ہے کہ قیدیوں سے قیدیوں جیسا برتاؤ ہی زیب دیتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ نواز شریف صاحب بھی تو قیدی تھے. یہ ان کو اچانک سے ایک سو کالڈ بیماری کلچ پلیٹوں والی دے کر کے اور ان کو جہاز میں بٹھا کے، اب احسن اقبال صاحب فرماتے ہیں کہ جی یہ تو آپ نواز شریف ان سے پوچھیں، عمران خان سے. نہیں سر، عمران خان کے ہاتھ میں تو اس وقت بھی کچھ نہیں تھا، یہ آپ کو بھی پتا ہے. خیر ہاتھ میں تو آپ کے بھی کچھ نہیں ہے، ایسا آپ کے اتحادی کہتے ہیں، میں نہیں کہہ رہا. میں آپ کے اتحادیوں کی بات کر رہا ہوں جو پورے ملک میں گھوم گھوم کے جلسے ہیں ہم میں کہتے ہیں کہ آپ 47 والے ہیں، کوٹ ان کوٹ. تو اس ایک وقت میں آپ یہ کیا جھک مار رہے تھے؟ میں اگر تاریخ کا تھوڑا سا احوال ہی پیش کر دوں، جس وقت جنرل مشرف کے دور میں قید کی سزا سنائی گئی تھی میاں نواز شریف کو، تو انہوں نے جلدی سے ایک ڈاکیومنٹ سائن کیا اور اس کے بعد جان چھڑا کر کے صندوقوں سمیت اپنے مالی دھوبی دھنیے نائی مالشیے سمیت یہاں سے باہر چلے گئے تھے. اچھا اب کوئی ایٹم بم بنانے کا تانا مجھے نہ دے، کیونکہ نواز شریف نے یا ضیاء الحق نے یا بینظیر بھٹو نے یہ اپنے گھر سے نہیں بنایا تھا. آپ نے بنایا، آپ نے اسٹینڈ لیا، ہم اس پہ ساتھ ہیں آپ کے، لیکن وہ ہمارے ہی پیسوں سے بن رہا تھا بھائی. اس پہ چودھری آپ سب لوگ چل رہے ہوتے ہیں، سیاست کر رہے ہوتے ہیں، وہ ٹھیک ہے، وہ آپ کا کام ہے، کریں آپ، لیکن احسان نہ جتائیں آپ کہ ہم نے ایٹم بم بنایا اور آپ نے کسی کا گھر بیچ کر کے نہیں بنایا تھا. حالت تو یہ کہ سیاست کے میدان میں جو بھی آ جائے وہ چاہے سائیکل پہ ہو، لیکن اس کے بعد لینڈ کروزر، مرسیڈیز، بم پروف، بلٹ پروف گاڑیاں اور محلات اس کا مقدر ہوتے ہیں. کیا ایسا نہیں ہے؟ میں عمران خان سے آئیڈیالوجیکلی ڈیفرنس رکھتا ہوں، اس وقت بھی رکھتا تھا جب وہ صادق و امین بنائے جا رہے تھے، جب وہ وزیر اعظم تھے تب بھی میں نے ان کو نہیں چھوڑا، اور آج بھی مجھے یہ کہنے میں قطعی کوئی یار نہیں ہے کہ عمران خان نے اس ملک میں اپنے فراغت کے بعد اداروں تک کو متنازع کر دیا. انہوں نے کسی کو نہیں بخشا. لیکن اگر آپ مجھ سے یہ کہیں کہ اس جرم میں ورلڈ کپ والی ٹیم سے عمران خان کا ذکر میں نہ کر دوں، یہ تو پھر ذہنی اس کو کہتے ہیں فالج ہونے کی والی بات ہے. میرے اوپر تو ایسی کوئی کیفیت طاری نہیں ہوئی ہے. اگر عمران خان کا اور نواز شریف کا پرسنل اگر میں تقابلی جائزہ پیش کروں تو میرا خیال ہے کہ عمران خان کا پلڑا اکثر جگہوں پہ بھاری رہے گا. لیکن میں نے ان سب باتوں کی اس لیے بخان ابھی نہیں کیا کہ عمران خان کا میں مدعا ہو گیا ہوں. ابھی اس ایک وقت میں، اس ایک فیصلے کے بعد، میں صرف اس فیصلے تک اپنے آپ کو محدود رکھتا ہوں. ایک فیصلہ عدالت کا آیا، بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں اس ایک فیصلے کے حوالے سے کہ یہ فیصلہ ان کی رائے میں یہ فیصلہ صوبے بنانے کے لیے، ایک ماحول بنانے کے لیے، ایک رائے عامہ ہموار کرنے کے لیے ایک پیغام ہے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے لیے. لیکن میں اس سے ایک قدم آگے یا پیچھے رہ کر کے یہ سوال اٹھانا چاہتا ہوں کہ بھائی نواز شریف کا حق ہر مرتبہ بیمار نہ ہونے کے باوجود بھی اگر علاج ہوتا ہے تو عمران خان کا کیوں نہیں؟ وہ میرے ماموں کے لڑکے نہیں ہیں. ہاں اگر آپ کو ان کو پھانسی دینا ہے تو آپ دیجئے، اور اگر آپ مجھ سے کہیں گے تو میں آپ کو رسی لا کر کے دے دوں گا. اور کس طرح سے میں اپنی ان بائسنس کو ثابت کروں؟ میں نے تو نواز شریف کے بارے میں بھی یہ بات کہی کہ نواز شریف، اس میں کوئی شک نہیں کہ نواز شریف نے کراچی کے امن کے لیے بھی ہمیشہ اپنی حکومت کو قربان کیا. نواز شریف نے سٹینڈ لیا تو کراچی میں امن آیا، کراچی میں آپریشن بھی ہوئے، کراچی میں جو ہے وہ ایم کیو ایم کی دادا گیری اور بدماشی کا خاتمہ بھی ہوا. اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے. نواز شریف نے ملک کے انفراسٹرکچر کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے جو کام کیے، وہ موٹر ویز کی صورت میں آپ دیکھ سکتے ہیں، وہاں پاکستان ایئر فورس کے طیارے تک اترے، انڈیا نے یہ جھک مارنے کی کوشش کی اور ان کے ساتھ جو ہوا وہ ایک تاریخ ہے. جو نواز شریف کا کریڈٹ ہے وہ نواز شریف کو دیں، جو عمران خان کا ہے وہ عمران خان کو دیں، جو زرداری صاحب کا کریڈٹ ہے وہ ان کو دیں.
لیکن بات یہ ہے کہ اگر علاج معالجے پہ سیاست ہو، عمران خان کے فالوورز نے، میں بارہا اس بات کو کر چکا ہوں اپنے پروگرام میں کہ انہوں نے بیگم کلثوم نواز مرحومہ کے جب وہ علیل تھیں، جب وہ اللہ میاں کو پیاری ہونے والی تھیں، اس سے پہلے انہوں نے جو جھک ماری تھی، کیا میں نے اس کو کنڈیم نہیں کیا؟ کیا ہر شریف آدمی کو اس کو کنڈیم نہیں کرنا چاہیے تھا؟ کیا کسی کی بھی ماں، بہن، بیٹی جو بیمار ہو، جو علیل ہو، جو بستر مرگ پہ ہو، جو علالت کی صورتحال سے دوچار ہو، وہاں سوشل میڈیا جہادیوں کو بھیج کر کے اور دل آزار تبصرے کروانا، یا اس کی رہائشگاہ کو گھیر کر کے اور دل آزار اور جاہلانہ قسم کے نعرے لگانا یہ مناسب ہے؟ نہیں۔ تو پھر یہ وزیروں کی فوج ظفر موج یہ کیوں اچھل رہی ہے، یہ کیوں پھدک رہی ہے؟ یہ چائے سے زیادہ کیتلی کیوں گرم ہے؟ شہباز شریف کا تو کوئی بیان نہیں ہے، شہباز شریف نے تو نہیں کہا خبردار کچھ نہیں کروں گا۔ دوسری طرف مجھے ایک بیان پڑھنے کے لیے جو ملا ہے وہ بڑا خوشکن ہے۔ سعد رفیق صاحب کہہ رہے ہیں سپریم کورٹ کے فیصلے سے دل کا بوجھ کچھ کم ہوا۔ مجھے میرا نہیں خیال ہے کہ اس کے بعد کچھ اور کہنا چاہیے۔ تو کیوں حکومت اتنی سراسیمگی کا شکار ہے؟ عمران خان کی پارٹی پی ٹی آئی، میں کل بھی کہہ رہا تھا اور آج بھی اس بات کو مانتا ہوں، پی ٹی آئی صرف عمران خان ہے۔ یہ سارے جتنے ڈھولچی اور تبلچی ہیں، یہ ان میں سے کوئی عمران خان کا مطلب موزہ بھی نہیں ہو سکتا۔ عمران خان تو دور کی بات ہے۔ تو عمران خان تو جیل میں، تو مسئلہ کیا ہے؟ آپ پرفارم کریں، عوام کے قلوب کو جیت لیں، اس کے بعد اگلے 500 سال حکومت کریں، راستہ تو بڑا ٹھیک ہے، ہموار ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ لیکن عمران خان جیل میں رہیں، وہ نجی ہسپتال نہ جائیں، وہ ہسپتال ہی نہ جائیں۔ میں 500 دفعہ بتا چکا ہوں، نواز شریف جس بیماری میں مبتلا بتائے گئے تھے کلچ پلیٹوں والی، میں یہاں ٹیلی ویژن چینل پہ بیٹھ کر کے، پچھلے چینل پہ بیٹھ کر کے میں بآواز بلند اپنے مہمانوں سے سوال کرتا رہا ہوں کہ بھائی کسی پلمبر، الیکٹریشین، مکینک کو دکھایا ہے نواز شریف کو؟ ڈاکٹر چھوڑ دو، کسی حکیم کو دکھایا؟ کسی عطار کے لونڈے کو دکھایا نواز شریف کو؟ بیمار ہوں تو دکھائیں نا، سب فراڈ تھا وہ۔ بلکہ وہاں پولو کا میچ دیکھ رہے تھے اپنے نواسے کا اور پیزا کھا رہے تھے۔ احسن اقبال کا بیان اس پہ آیا تھا کہ کیا مریض پیزا نہیں کھا سکتا؟ تو میں نے اس پہ سوال کیا تھا کہ بھائی یہ کون سا مرض ہے جس میں یہ کون سا ڈاکٹر ہے کہ جو پیزے جو ہے وہ پرسکرائب کر رہا ہے؟ ہمیں بھی بتاؤ اس مرض کا نام۔ بھائی ابھی کسی کی ضرورت نہیں ہے، بس ابھی آپ دیکھتے جائیں۔ تو وہ سترنگی پکوان کی ویڈیوز ابھی تک انٹرنیٹ سے ڈیلیٹ نہیں ہوئی ہیں۔ کلچ پلیٹوں کے عارضے میں مبتلا ایک آدمی وہاں بیٹھ کر کے اپنے نواسے کا پولو کا میچ دیکھتا رہا، پیزے اڑاتا رہا، ساون کے جھولے جھولتا رہا، ساون کے گیت گاتا رہا، اس کو تو کسی نے نہ پوچھا۔ تو یہ عمران خان سے ایسا کیا تکلیف ہے بھیا؟ یہ نون لیگ کو، شہباز شریف صاحب کی حکومت کو، ان کے وزیروں کو، جن کی اکثریت پیدل ہی ہے اور وہ کہتی ہے کہ اگر آپ کو فیول مہنگا لگ رہا ہے تو آپ الیکٹرک گاڑی خرید لو۔ ظاہر ہے وہ اپنی جگہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، کیونکہ ان کے لیے تو بڑا آسان ہے۔ جس طرح کپڑے بدلتے ہیں، جس طرح گاڑیاں بدلتے ہیں، اس طرح سے اپنی سیاسی جماعتیں بدل لیتے ہیں، اپنی وفاداریاں بدل لیتے ہیں۔ کبھی چے لیگ، کبھی جیم لیگ، کبھی شین لیگ، کبھی نون لیگ، کبھی میم لیگ۔ اس وقت بھی ایسے لوگوں کو آپ ڈھونڈ سکتے ہیں۔ وزراء کے نام بھی اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا میں کس کی بات کر رہا ہوں۔ سعد رفیق صاحب جیسے لوگ، جن کا میں نے ابھی یہ بیان پڑھ کے بتایا، مجھے کیا ضرورت پڑی تھی سعد رفیق کی بات کرنے کی؟ لیکن بات اگر تک کی ہو تو تک کے آدمی کا نام لینا پڑتا ہے نا۔ احسن اقبال صاحب دانشور تھے وزارت ملنے سے پہلے، اب تو الحمدللہ جو منہ میں آئے چلو، چلتی کا نام گاڑی۔ جب اپوزیشن میں آئیں گے تو انٹلیکچوئلتا کے موتی بکھرائیں گے، پھر وہ کہیں گے کہ نہیں وہ ایکچولی یوں نہیں ہوا اور وہ نہیں ہوا۔ ابھی کیا ہے؟ ابھی ہمیں وزیر پیٹرولیم کے رحم و کرم پہ چھوڑا ہوا ہے، اور وہ بھی کام سیکھ کے نہیں دے رہے کہ اللہ کے ولی یار آپ ہی کام سیکھ جاؤ بھائی۔ وہ ڈونلڈ ٹرمپ، ایران، خلیج کی جنگ، لا پیسے بڑھاؤ۔ مطلب ان کو تو ایم کیو ایم میں ہونا چاہیے تھا۔ اس طرح سے تو ایم کیو ایم نے کرسچن سے وہ نہیں لیا، کیا کہتے ہیں، صدقہ فطر، جس طرح سے یہ علی پرویز ملک نے ہم سے جو ہے وہ نذرانے وصولے ہیں۔
یہ جنگ جتنی بدنام ہو گئی ہے، اللہ معاف کرے، معاذ اللہ توبہ استغفار، اللہ غریق رحمت کرے، اتنا تو وہ ہمارے سابق انٹرٹینر جن کو جو ریلیجس اسکالر مشہور کر رکھا تھا عامر لیاقت صاحب، اتنے تو وہ مشہور نہیں تھے۔ دوسری طرف وہ جو ایک ناکام ایم این اے تھے، لیکن پاکستان میں ہر ناکام آدمی کو کامیاب بنانے کا فن آنا چاہیے۔ 2 پیسے کا آدمی ہو، سنتری بننے کی اوقات نہیں ہو، منتری بنا کر کے اس کو ہمارے سروں میں بٹھایا جاتا تھا، اور شاید آج بھی ایسا ہوتا ہوگا، مجھے پتہ نہیں ہے۔ وہ جو رکشہ چلا کر کے عوام کے دل جیت رہے تھے کر کے، جو اتنے سے پانی میں وہ کشتی لے کر کے حلیم عادل کی طرح اتر گئے تھے حلیم عادل شیخ کے ساتھ، جن کو اس وقت ایم این اے بننا تھا، وہ ایم این اے بننے کے بعد اپنے حلقے میں نہ کام کراتا نظر آیا، نہ ہی صدر بھی بن گیا اس ملک کا۔ اچھا خیر، عہدوں کی ہم بات کریں گے تو پھر بات شاید بہت آگے پیچھے چلی جائے گی، کیونکہ عہدے اور مناصب تو ادھر آؤ، تم کیا کر رہے ہو؟ سر فارغ ہوں، جاؤ تم گورنر ہو، لو کامران ٹیسوری کی نوکری لگ گئی، اور وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ حلیم بنا رہے ہیں، ٹیسوری حلیم گھر۔ تم ادھر آؤ، تم کیا کر رہے ہو؟ سر میں فارغ ہوں، کیا نام ہے؟ نہال ہاشمی، تم جاؤ، تم بھی گورنر ہو۔ مطلب کوئی خدا کا خوف۔ تو عارف علوی اگر صدر پاکستان کے عہدے تک پہنچ گئے تھے تو یہ کون سا بہت بڑی بات تھی؟ عارف علوی کہہ رہے ہیں عمران کی صحت پر 3 سال کی قید اور تنہائی نے گہرا اثر ڈالا۔ عارف علوی سے کوئی یہ پوچھے کہ بھائی آپ کو کیسے پتا؟ یہ بات تو گوہر صاحب کو نہیں پتا، بیرسٹر گوہر کو، یہ بات عمران خان کی بہنوں کو نہیں پتا، یہ بات عمران خان کا نام لے لے کر کے آہیں اور سسکیاں اداکارہ شبنم کی طرح بھرنے والوں کو نہیں پتا، آپ کو کیسے پتا چل گیا حضور والا؟ صرف ڈر کس چیز کا بھائی؟ مطلب عمران خان اتنے تگڑے ہیں، اتنے تونگر ہیں کہ وہ پورے سسٹم کو ڈیریل کر دیں گے، تو پھر یہ پورا ملک، یہ پورا سسٹم، یہ کیا مطلب ہے؟ ایک شخص کے اللہ معاف کرے معاذ اللہ رحم و کرم پہ نہیں نا، اس شخص نے اقتدار ملنے کے بعد 3.5 سال میں کیا گل پھول کھلائے تھے اس ملک کے ساتھ، نہیں پتا لوگوں کو، سب کو سب پتا ہے۔ تو پھر اب اس کو ہیرو بنانے کے لیے سب کچھ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اپنے گلے میں یہ توق ڈالنے کی کیا ضرورت ہے کہ آپ عمران خان کو ہوا بنائے جا رہے ہیں؟ عمران خان نے جو کل کرم کیے تھے 3 سالہ دور اقتدار میں، جو پرنس سلمان کے ساتھ انہوں نے کیا تھا، جو چائنا کو ناراض کیا تھا، سی پیک کے منصوبے کے ساتھ جو انہوں نے کیا تھا، انٹرنیشنل کمیونٹی ہمارے ساتھ جس طرح سے برتاؤ رکھتی تھی، کیا لوگوں کو نہیں پتا؟ سب کی یادداشتوں میں سب محفوظ ہے۔ آپ کیوں اس کو امیتابھ بچن بنا رہے ہیں بھائی؟ یہ بالکل قادر خان والی بات ہے کہ تم میری طرف ہو یا اس کی طرف ہو، خدا کا خوف کریں۔ وزیر ہیں شہباز شریف کے اور سیاسی قبر بھی کھود رہے ہیں انہی کے لیے، کوئی خدا کا خوف ہوتا ہے؟ کسی کی صحت پہ، کسی کی طبیعت پہ شرجیل انعام میمن صاحب کا ذکر کرنا یہاں بہت ضروری ہے۔ کل انہوں نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے باقاعدہ کھلے دل کے ساتھ، وسعت قلبی کے ساتھ بیٹھ کر کے یہ کہا کہ کسی کی صحت پہ کوئی سیاست نہیں ہونی چاہیے۔ تو کیا مسئلہ ہے؟ اگر عمران خان اسپتال چلا گیا، شاید کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کو یہ پتا ہو کہ آپ نے اتنے عرصے میں کچھ نہیں فرمایا، آپ نے اس کے دور میں 150 روپے فیول تھا، آپ نے 400 پہ پہنچا کر کے اور عوام کی جو انورٹڈ قومات میں خدمت کی ہے، کہیں وہ آپ کے گلے پڑ جائے گا؟ اللہ یہاں شہباز شریف صاحب کی بھی داد دینی پڑتی ہے، ہٹ کے بالکل ڈیفرنٹ جداگانہ بات کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے بھائی کراچی پہنچو وزیر پیٹرولیم سے، اور کراچی پہنچ کر کے یہ جو میلہ ٹھیلا چل رہا ہے، یہ ان کو آپ سمجھیں، آپ معاملات کو سنبھالیں۔ ظاہر ہے بیان میں یہ تو نہیں تھا، لیکن ظاہر ہے اس کے پیچھے جو معاملات تھے وہ میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ اب میں ان کا کیا کروں 1 منٹ میں؟ یہی پوچھ سکتا ہوں سر آپ ٹھیک ہیں، اس کے بعد وقفہ، تو پھر کیا کرنا ہے؟ علی پرویز ملک صاحب کہہ رہے ہیں ڈیزل کی قیمت میں 32 روپے فی لیٹر کمی کا امکان۔
وزیر اعظم نے عوام کا درد رکھتے ہوئے یہ ریلیف دینے کا فیصلہ کیا ہے، لیکن آپ نے جو عوام کو جتنا درد اب تک صرف اپنی موجودگی سے دیا ہے، حضور والا کچھ اس کا احتساب ہے، کچھ اس کا جواب ہے؟ سوال تو ہے، جواب اگر ملے تو خط لکھیے گا۔ یہاں وقت ہوا ہے ایک مختصر سے وقفے کا، میں یوں گیا اور یوں آیا۔ ویلکم بیک ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف رہنما پاکستان تحریک انصاف کے ہراول دستے کے ایک رکن علی محمد خان صاحب، سابق وزیر بھی رہ چکے ہیں۔ علی محمد خان صاحب، السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، آپ ٹھیک ہے جی؟ جی اللہ کا شکر ہے سر، بہت شکریہ پہلے تو کہ آپ نے اپنی مصروفیت کے باوجود بھی ہمارے پروگرام میں شرکت کی، زحمت گوارہ کی۔ حضور والا، پوچھنا مجھے یہ تھا کہ محض ایک آرڈر سے اور حکومتی صفوں میں جو بوکھلاہٹ ہے اس کا اندازہ لگانے کے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ آج ہمارے پروگرام میں حکومتی کوئی بھی رکن اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوا، اور آج مجھے آپ کو جو ہے وہ شریک ہونے کی دعوت دینی پڑی۔ حضور والا، ابھی تو صرف آرڈر یہ آیا ہے کہ ان کا علاج کرانے کے لیے ان کو اسپتال بھیجوا دیا جائے۔ اگر کہیں if at all والی بات کر رہا ہوں، ان کی رہائی کے آرڈر آ گئے تو یہ تو پھر ملک سے ہجرت شروع ہو جائے گی۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ ہر تکلیف کے بعد آسانی ہے۔ قرآن میں اللہ کہتے ہیں فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ عمران خان صاحب نے آج سے 11 سال پہلے اتفاق سے ایک دن، میرا بیٹا اس وقت بہت چھوٹا تھا، اسکول میں تھا، تو وہ اور اس کا ایک کزن انہوں نے ریکویسٹ کی کہ خان صاحب سے ہماری ملاقات کرا دیں۔ میں کبھی بچوں کو نہیں لے جاتا تھا ملانے، کیونکہ بہت سے کارکنان کے بچے ریکویسٹ کرتے ہیں اور میں نہیں جا سکتا تھا کیونکہ اپرچونٹی نہیں ہوتی، وقت نہیں ہوتا تھا خان صاحب کے پاس، تو اس لیے میں اپنوں کو بھی نہیں لے کے جاتا تھا۔ ویسے ہی اس دن میں نے میسج ڈالا، اور چھٹیوں کے دن سے، سردیوں کا مہینہ تھا، دسمبر کا۔ خان صاحب نے کہا آ جاؤ، تو میں خان صاحب کے پاس چلا گیا، اور دونوں بچے جو ہیں، بیٹا میرا اور کزن چلے گئے۔ نعیم الحق صاحب اس وقت حیات تھے، اللہ ان کی اب مغفرت فرمائے۔ نعیم الحق صاحب اس میٹنگ میں تھے۔ تو اس میٹنگ میں عمران خان نے ایک بات کی تھی میرے بیٹے کو، عثمان کو، انہوں نے کہا تھا کہ عثمان، ہر تکلیف کے ساتھ، ہر تکلیف کے بعد آسانی ہے، یہ کام۔ تو آج جب میں سوچتا ہوں تو مجھے وہ وقت یاد آتا ہے جب عمران خان صاحب نے یہ بات کی۔ بے شک عمران خان صاحب نے بڑی کشٹ کاٹی، بڑی تکلیف سہی ہے۔ 3 سال پاکستان کا میرے خیال میں کوئی وزیر اعظم ایسا نہیں ہوگا جس نے 3 سال اتنی جواں مردی سے جیل کاٹی ہے۔ تو بہت ہمیں خوشی ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ جیل سے اسپتال شفٹ ہو رہے ہیں۔ باقی اب حکومت کا جہاں تک تعلق ہے، میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے مورلی ایک اسپیس لوز کی ہے۔ اگر وہ یہ کہہ دیتے کہ ہم سپریم کورٹ کے حکم پہ منع عمل کریں گے، سیاست اپنی جگہ، لیکن جب زندگی کی بات ہو، زید کی بات ہو، اس پہ کوئی پالیٹکس نہیں ہونی چاہیے۔ اگر وہ یہ بات کہہ دیتے، میں سمجھتا ہوں عوام میں ان کی ایک عزت بڑھتی۔ لیکن چلیں، اب سپریم کورٹ کا آرڈر ہے، کل 12 بجے تک میرے خیال میں ٹائم 2 دن کا پورا ہوگا، تو امید تو ہم رکھ سکتے ہیں کہ حکومت سپریم کورٹ کے آرڈر پہ عمل کرائے گی۔ اگر نہیں کرائے گی تو اس کے پھر اپنے ریپرکشنز ہیں، وہ آپ بھی سمجھتے ہیں، حکومت بھی سمجھتی ہے۔ میرا نہیں خیال حکومت اس طرف جائے گی۔ باقی انہوں نے کوئی نظر ثانی کی پٹیشن یا جو بھی موو کیا ہے، وہ تو جب ہیئرنگ ہوگی اس دن سنی جائے گی، اس سے پہلے تو سنی نہیں جائے گی۔ تو اس وقت حکومت کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے، ان کے پاس یہی آپشن ہے کہ وہ خان صاحب کی جو ہے اسپتال شفٹنگ کریں۔ اچھا علی محمد خان صاحب، سر سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ پہلے بھی ادا کر چکا ہوں، میں دوبارہ شکریہ ادا کر دیتا ہوں، کیونکہ اتنا تو مجھے پتا ہے کہ اگر آپ بہت زیادہ آپ کو جدوجہد نہیں کرنی پڑے گی، میرے بارے میں ذرا سا بھی معلوم کرنے پہ یہ کسی کو بھی بآسانی پتہ چل جاتا ہے کہ میں کسی بھی سیاسی جماعت کا فین، مداح
نہ کبھی رہا ہوں، نہ ہو سکتا ہوں۔ میں نے عمران خان صاحب کے بارے میں بھی اس ایک وقت میں کہ جب مثبت رپورٹنگ کی ہدایت آتی تھی، جب ان کو ہینڈسم کہا جاتا تھا، میں نے عمران خان صاحب کے حوالے سے سخت ترین پروگرامز کیے ہیں، یہ میرا ٹریک ریکارڈ ہے۔ لیکن آج مجھ جیسا آدمی بھی حکومتی بوکھلاہٹ، ناصر محمود بٹ صاحب، وہ جو ان کے سینیٹر تھے، ان کے چہرے پہ وہ ردائے مظلومیت دیکھ کر کے، اور وہ جو انہوں نے کہا کہ نواز شریف کے خلاف ایک بار پھر سازش شروع ہو گئی ہے، آج میں یہ پروگرام کرنے پر مجبور ہو گیا ہوں۔ مجھے آج سعد رفیق صاحب کا حوالہ دینا پڑ گیا ہے مجبوراً، جو یہ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کے فیصلے سے دل کا بوجھ کچھ کم ہوا۔ سر، سیاست میں ایک وقت وہ تھا کہ جب نواز شریف صاحب خود چل کر کے عمران خان صاحب کے بستر پہ گئے تھے جب وہ علیل تھے، ان کو چوٹ لگی تھی، اور ایک وقت یہ آیا ہے کہ ان کو اسپتال شفٹ نہ ہونے دینے سے بچنے کے لیے حکومت جو ہے وہ نظر ثانی کی درخواست دائر کر رہی ہے۔ اگین آپ نے تھوڑی دیر پہلے کہا کہ حکومت نے ایک سیاسی ایک مورل جو ہے وہ جو تھا اس گراؤنڈ کو لوز کیا ہے۔ دیکھیے، پاکستان کے جتنے بھی بڑے سیاستدان ہیں ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس وقت عوام میں سیاستدان کی سٹینڈنگ کہاں کھڑی ہے۔ ایک بہت بڑی ذمہ داری آتی ہے پاکستان کے سینئر سیاستدانوں پہ، جماعتوں کے جو چیئرمین یا صدور ہیں، کہ ایک لیگیسی انہوں نے چاہتے یا نہ چاہتے ہوئے اس کو پورا کرنا ہے، اور وہ لیگیسی یہ ہے کہ یہ پاکستان کسی پرتشدد تحریک کی وجہ سے یا کسی مہم جوئی کی وجہ سے یا کسی جنگ و جدل سے نہیں بنا تھا، یہ ایک پولیٹیکل مومنٹ سے بنا تھا اور ایک سیاستدان نے بنایا تھا، بلکہ بہت سے سیاستدانوں نے ایک بہت بڑے اسٹیٹسمین کی لیڈرشپ میں، جی، کہ لیاقت علی خان صاحب کو دیکھ لیں، سردار عبدالرب نشتر صاحب کو دیکھ لیں۔ مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ میرے دادا پیر محمد خان ایک ینگ ورکر کے طور پہ، علی گڑھ کے ایک طالب رہنما کے طور پہ پاکستان کی آزادی میں کردار ادا کیا۔ لیاقت علی خان، سردار عبدالرب نشتر پاکستان بنتے ہوئے ہمارے گھر نے مردان میں قیام کیا اور اس میں ہم نے اپنا حصہ ڈالا۔ تو یہ جو سیاستدان ہم لوگ اب ہیں، ہم نے تو اس لیگیسی کو کیری کرنا ہے۔ پاکستان نے، دیکھیے، میں پاکستانی سیاستدانوں کو کہہ رہا ہوں، میں نے اسمبلی میں بھی کہا کہ دیکھیں، ہم اگر پاکستان بنا سکتے ہیں تو ہم چلا بھی سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے تھوڑا سا اپنے خط سے اوپر اٹھنا ہوگا۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی جو ان کی مسجد ہے اور یہ جو ہم نے اپنا جو ہے ایک اپنے گرد ایک حصار باندھا ہوتا ہے، آپ دوسرے کی بھی بات سنیں، آپ دوسرے کے موقف کو بھی سنیں، آپ یہ بھی سوچیں کہ بھئی میں اگر ہوں تو کوئی اور بھی ہے، دوسرے کو بھی مانے نا۔ اگر آپ اپنی عزت چاہتے ہیں تو دوسرے کو آپ اس کی حیثیت کے مطابق آپ رسپیکٹ دیں، عزت دیں۔ آرٹ آف وار میں جو چائنیز ایک بہت بڑی مشہور کتاب ہے، اس میں ان کا وانڈرو کہتا ہے کہ اگر آپ زندہ رہنا چاہتے ہیں تو اپنے مخالف کو زندہ رہنے کی حق دیں۔ تو آج کا جو سیاستدان ہے اس کو سوچنا چاہیے میاں نواز شریف کو کہ جب وہ خود بیمار تھے، عمران خان صاحب کے پاس اختیار تھا، وزیر اعظم پاکستان سے، کوئی زبردست بندوق کی زور پہ تو عمران خان سے میاں صاحب کو باہر نہیں جا سکتا تھا، لیکن عمران خان نے وہ ایشو یہاں لے کے آئے، کابینہ میں لے کے آئے۔ میں نے بہت سے لوگوں نے، ہم نے انسانی ہمدردی کی بنیاد پہ، ہم نے جب وہ میڈیکل رپورٹ سامنے رکھی گئی ہمارے، ہم نے کہا نہیں، اگر ان کی صحت کو اتنا خطرہ ہے تو ٹھیک ہے، جہاں ان کا علاج ہوتا ہے، وہ جانا چاہتے ہیں جانے دیں۔ اور عدالت کو انہوں نے جو ہے وہ ایک بانڈ دیا کہ بھئی ہم واپس آئیں گے، تو ٹھیک ہے، وہ عدالت میں کمٹمنٹ کر رہے ہیں۔ تو اور کچھ نہیں، تو میاں نواز شریف صاحب کو ضرور اس چیز کا احساس کرنا چاہیے کہ جو ان کو ایک ریلیف ملی تھی، کم از کم اس کی آدھی ریلیف تو عمران خان صاحب کا حق ہے۔ اور اب تو عدالت نے حکم دے دیا ہے، اب تو کوئی احسان والی یا کوئی وہ والی بات ہی نہیں ہے، اب تو آپ کو اس کو پورا کرنا ہے۔ میاں نواز شریف صاحب اور میاں شہباز شریف صاحب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ عمران خان صاحب کی شفٹنگ کو یقینی بنائیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں نے تو یہ تجویز دی ہے کہ سیاسی زعماء آپس میں بیٹھیں اور مسائل پہ گفتگو کریں، کیونکہ یہ ان مسائل کا حل نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک ہے علی محمد خان صاحب، وقت کی کمی اگر آڑے نہ آتی تو میں بالکل قطع کلامی نہ کرتا، معذرت۔ سر، جلدی سے کلیریفائی فرما دیجئے، وہ جو ریومرز آ رہی ہیں کہ ایک تو یہ حکومت اور پیپلز پارٹی کو، یعنی نون لیگ اور حکومت پیپلز پارٹی کو ایک پیغام ہے کہ مطلب الٹی کا پلٹی اور پلٹی کا الٹی بھی ہو سکتا ہے، پاکستانی سیاست ہے، اور دوسرا یہ خبر ہے
جو بتا رہی ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے سے سیاسی اور قانونی حلقے حیران، عمران کے ساتھ سمجھوتے کے بغیر ایسا حکم جاری ہونا ممکن نہیں تھا، اکثریتی آرا۔ سر آپ کا جواب؟ میرے خیال میں عمران خان کی صحت پہ کم از کم ہمیں تو سیاست نہیں کرنی چاہیے، تحریک انصاف والوں کو۔ باقی حکومت دیکھیں ان کے پاس تو پلی کچھ ہے نہیں۔ ایک سیاسی حکومت دیکھیں، ایک سیاسی حکومت کی سب سے بڑی طاقت عوامی مینڈیٹ ہوتا ہے۔ اگر آپ کے پاس عوامی مینڈیٹ نہیں ہے تو آپ کے پاس کیا ہے؟ کوئی بھی چیز آپ یوز کرنے وہ واپس آ سکتی ہے، لیکن اعتماد، حضرت علی کرم اللہ وجہ کا قول ہے کہ دنیا میں ایک چیز ہے وہ اعتماد۔ ہر چیز جہاں گم جائے وہاں مل جاتی ہے، اعتماد جہاں سے گم ہو جائے وہاں پھر دوبارہ کبھی نہیں ملتا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ عوام نے میاں صاحب ایسا نہیں ہے کہ آج ان کو ووٹ نہیں ہے، ماضی میں ووٹ بڑا ووٹ پڑا ہے، لیکن اب ان کو یہ احساس کرنا چاہیے کہ یہ جو کسی اور کا کندھا ہوتا ہے یہ بڑا عارضی ہوتا ہے، یہ بڑا عارضی ہوتا ہے۔ آپ ہمیشہ دنیا میں اپنے پیروں پہ کھڑے ہوتے ہیں، آپ اپنی بینائی سے آگے دیکھتے ہیں، آپ کسی اور کی دوربین لگا کے کب تک آپ زندہ رہیں گے؟ کرائے کے آکسیجن سے زندہ نہیں رہا جا سکتا، آپ کو اپنے لیے خود آکسیجن جو ہے وہ بنانی پڑتی ہے، اور وہ ہوتی ہے جب آپ سپیس کریٹ کرتے ہیں، اپنے اصولوں پہ کھڑے رہتے ہیں۔ کیا مسئلہ ہو گیا؟ دیکھیں حکومتیں آنی جانی ہیں، شاید آپ میری اس بات سے جو ہے صدیقی صاحب اگری کریں کہ حکومت جائے تو جائے لیکن آپ کی جو ایک نظریاتی ووٹ بینک ہے وہ ہٹ نہ ہو۔ میاں صاحب نے پتہ کیا کیا ہے؟ انہوں نے اپنا نظریاتی ووٹ بینک لوز کیا ہے۔ حکومت کیا ہے؟ آج ہے کل نہیں ہے۔ عمران خان صاحب نے کیا لوز کیا ہے؟ انہوں نے صرف حکومت گنوائی ہے، انہوں نے عزت کمائی ہے، انہوں نے یہ پاکستانی قوم، کیوں یہ کوئی جاہلوں کی قوم تو نہیں ہے، یہ ان کی تو بڑی سمجھ بوجھ ہے۔ یہ پاکستانی قوم جب پاکستان پہ مشکل آتی ہے یہ کھڑے ہوتے ہیں، اکٹھے ہو جاتے ہیں، کوئی پھر بھول جاتے ہیں پی ٹی آئی ہے، نون ہے، جو بھی ہیں، ہم سب اکٹھے ہوتے ہیں۔ یہ کیوں عمران خان کے ساتھ کھڑے ہو گئے؟ حالانکہ سچی بات کرنی چاہیے۔ دیکھیں جب ہماری حکومت کے آخری دن تھے اس وقت عمران خان صاحب و تحریک انصاف کی پاپولیرٹی کا گراف ہمارا نیچے گیا تھا۔ کیوں اوپر گیا؟ کیونکہ عمران خان صاحب نے اور ہم سب نے سٹینڈ لیا۔ تو آپ کو کبھی زندگی میں اپنے اصولوں کے لیے قربانی بھی دینی پڑتی ہے، کبھی سٹینڈ بھی لینا پڑتا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ جو ہے بس حلوے کھاتے رہیں اور عوام آپ کے شادیانے بجاتے رہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ عوام آنکھیں رکھتی ہے، سمجھ بوجھ رکھتی ہے، تو وہ دیکھ رہی ہے، کھلی آنکھوں کے ساتھ عمران خان کو دیکھ رہی ہے کہ عمران خان آدمی جو ہے وہ ایک سابق وزیر اعظم ہے، اس کو کتنی ڈیلیں آفر نہیں ہوئی ہوں گی، اس کو کتنی باتیں آفر نہیں ہوئی، اس کو کیا تکلیف تھی، کیا ضرورت تھی؟ وہ 3 سال اڈیالہ کی اس کالی کوٹھڑی میں پڑا رہا۔ میں نے کچھ دن گزارے ہیں اڈیالہ کے ڈیتھ سیل میں، جدھر ممتاز قادری صاحب کو رکھا گیا تھا، اور میں نے اس سیل میں وقت گزارا ہے، تو مجھے پتا ہے 6/8 کیا ہوتا ہے۔ تو مجھے آپ دیکھیں کہ میرے سے 25 26 30 سال زیادہ عمر کا شخص جو ہے وہ جو ہے وہ 3 سال سے وہاں اس نے کشت کیوں کاٹا؟ کیا اس کو شوق ہے اپنے آپ کو تکلیف دینے کی؟ نہیں، اس کو شوق نہیں ہے، وہ پاکستانیوں کے لیے اندر ہے، تو پھر پاکستانیوں نے اس پہ اپنی محبت نچھاور کر دی ہے۔ اب اس کی تکلیف ہے میاں صاحب کو یا ان کے ہینڈلرز کو، تو وہ تکلیف تو ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ ہم آپ کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ آئیں بیٹھیں، پاکستان کے مفاد میں آج بھی اگر بیٹھا جائے، بڑے مسئلے ہیں ہمارے، جو آپ کے ہمارے بچے ہیں ان کا فیوچر ہے، ان کو پاکستان میں ایک امید دینی ہے۔ اس وقت لا اینڈ آرڈر کے مسئلے ہیں، آپ کی دہشت گردی کا بہت بڑا مسئلہ ہے، انویسٹمنٹ نہیں آ رہی، فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں، مزدور تباہ حال ہے۔ ایسی حالت میں کہ لوڈ شیڈنگ کا کتنا بڑا مسئلہ ہے۔ ان ساری چیزوں کو ٹیکل کرنے کے لیے یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ ایک سابق وزیر اعظم کو 3 سال سے اندر ڈالو اور اگر عدالت حکم کرے پھر بھی نہ آنے دو۔ تو آپ یہ بتائیں کہ کیا یہ آپ کی حکومت سدا رہنی ہے؟ کہ آپ نے تا قیامت رہنا ہے؟ آپ نے کبھی جواب دے نہیں ہونا؟ اللہ سے ڈر نہیں ہے آپ کو؟ سر میں آخر میں ایک اپنی حرکت کر ہی جاؤں کیونکہ بہت دیر سے میں ضبط کر رہا ہوں، مختصراً آپ سے ایک چھیڑ چھاڑ کر کے پھر میں نکلتا ہوں۔ آپ نے کہا کہ اقتدار جو ہے وہ آنے جانے والی چیز ہے، اور وہ جو عارضی کندھے جن کی آپ بات کر رہے تھے، میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا۔ حضور والا، یہ اقتدار میں رہتے ہوئی آپ پر یہ حقیقت منکشف ہو گئی تھی یا اقتدار کے بعد جا کر کے آپ کو یہ بات سمجھ میں آئی ہے؟ آن اے لائٹر نوٹ صدیقی صاحب، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ تھوڑا سا تاریخ میں جائیے کہ میں آپ کو بھیج دوں گا۔ سر جب 1 پیج کا زمانہ تھا اور میاں صاحب کے خلاف پاناما کی تحریک چل رہی تھی،
اور اس وقت جنرل راحیل شریف آئی تھنک آرمی چیف تھے اس زمانے کی. میں آپ کو بات بتاؤں 2016 میں قومی اسمبلی میں میری ایک سپیچ آن ریکارڈ ہے جس میں میں نے اس وقت یہ بات کی تھی جو آج ہماری جماعت کر رہی ہے. اس پہ مجھے کچھ باتیں اس زمانے میں پارٹی کی قیادت سے سننی پڑی تھی اور اس میں نے یہی بات کی جو آج میں کر رہا ہوں. میں اپنی ایک بات سے نہ آگے ہٹا نہ پیچھے. اور میں نے اس وقت کی بات کی تھی کہ پاکستان کو کسی نے گھوڑے پہ بیٹھ کے تلوار کے زور سے آزاد نہیں کیا, کسی جرنیل نے آزاد نہیں کیا, پاکستان کو ایک سیاسی کارکن نے آزاد کیا. تو آؤ سیاسی کارکن بیٹھیں, اس پارلیمان کو سوورن کریں اور پاکستان کے مسائل سیاسی لوگ آپس میں بیٹھ کے حل کریں. سول سپریمیسی کے لیے ضروری ہے کہ سیاستدان یہ جانیں کہ اختلاف کی حد کہاں تک ہے اور پاکستان کے مفاد کی حد کہاں شروع ہوتی ہے. یہ باتیں آج سے 11 سال پہلے میں کر چکا, لیکن کچھ لوگوں کو کچھ باتیں بعد میں سمجھ جاتی ہیں. آپ کی بات میں سمجھتا ہوں. کاش ہمارے سیاستدان اقتدار میں بھی وہ بات کریں جو ہم اپوزیشن میں کرتے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں اس پہ کلوز کرتے ہیں کہ تمام سیاستدانوں نے اپنے اپنے حصے کا کشت کاٹا ہے. آج کوئی مانے یا نہ مانے لیکن سب نے تکلیفیں سہی ہیں. تو کیا وقت نہیں آ گیا کہ بیٹھیں یہ ایشوز پہ بھی بات کریں اور اسٹیبلشمنٹ کے بڑوں کو بھی ساتھ بٹھائیں کہ بھئی آپ ہمارے بھائی ہیں, آپ بارڈر کی حفاظت کرتے ہیں, پاکستان کے لیے گولی کھاتے ہیں, آپ ہمارے سر کا تاج ہیں, لیکن آپ کا اپنا کام ہے, ہمارا اپنا کام ہے. ہم آپ کا اپنا کام کرنے دیتے ہیں, آپ ہمیں ہمارا کام کرنے دیں. آئیں مل کے پاکستان کو مضبوط کریں. اگر ان باتوں پہ پاکستان کی سیاسی قیادت بیٹھنے کے لیے تیار ہے, میں سمجھتا ہوں پھر پاکستان کا مستقبل بہت روشن ہے انشاءاللہ. انشاءاللہ العزیز. سر بہت شکریہ ایک مرتبہ پھر آپ کے قیمتی وقت کا. امید کرتا ہوں کہ آپ دوبارہ ہمارے ساتھ کبھی نہ کبھی شامل گفتگو ہوں گے. ناظرین یہ تھا آج کا پروگرام. کل انشاءاللہ بشرط زندگی ملاقات ہوتی ہے. فی امان اللہ.